ایک چھوٹا سا خیال آیا کہ مجھے اپنے ملک کے لیے قرض ہے. میں نے اگلے دن جا کے پی ایف کا جھنڈا گاڑ دیا. اور فوکس ایجوکیشن, پروفیشنل ایجوکیشن. اور اب تک کتنے گریجویٹ سر؟ ہم نے شروع کیا تھا 88 بچوں سے ان 2010. خود سے ساروں مل کے فنڈ ریزنگ کی سٹارٹ والی. ہاں. اور آج 3350 scholarships in 1 year and we have become the largest scholarship program in Pakistan. لیکن اصل جو ثواب آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا جب یہ نکلیں گے اور اپنی زندگیاں بنائیں گے اور دوسروں کی زندگیاں تبدیل کریں گے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو صدقہ جاریہ بن سکتی. سر ہم نے شروع سے آسان کام کیا ہے, بس کھانا ہی دیا ہے. یہ جو آپ فش کی بات کر رہے ہیں, اگر شروع سے ہی ہم یہ کر لیتے. اگر آپ کبھی لانگ ٹرم کا نہیں سوچیں گے تو آپ اسی پرابلم میں پھنسے رہیں گے. یہ جو لوگوں سے ملنے کا اتفاق رہا پوری دنیا کے, جی, کیا کامن چیز آپ نے سب میں دیکھی؟ جو کامن سکسیس فیکٹر ہے وہ ہے ایجوکیشن کا. کہ ان ساری سوسائٹیز جنہوں نے سکسیس لی ہے اس میں انہوں نے ایجوکیشن کو اگنور نہیں کیا. کیسے ڈیفائن کریں گے جو آج کی ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی وہ ہے کہ وہ کچھ بن سکتا ہے؟ ہمارے ہاں 2 چیزوں کا ذکر ہوتا تھا, تعلیم اور تربیت. تربیت بھی ایک ایجوکیشن تھی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تربیت کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوتا. بدقسمتی سے. بدقسمتی سے. حفیظ الحق صاحب, پہلے تو بتائیے سر, یہ آپ کا جو سفر ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوا اور اس طرف آنے کے مقاصد کیا تھے؟ کیسے انسپائر ہوئے اس طرف آنے کے لیے؟ دیکھیں, شکریہ بہت بہت, فرسٹ آف آل گیونگ می دی اپارچونیٹی ٹو ٹاک ود یو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو خود پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہو رہی ہیں, لیکن آپ جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں زندگی سے تو آپ کے ارد گرد میں آپ کے والدین, آپ کے رول ماڈلز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جی. اور ان سے آپ بہت ساری چیزیں آبزارو کرتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اس سے آپ کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے. اچھا, اب پرسنالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہر وقت پہ ہو جائے, لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لیٹ ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے. میرے کیس میں وہ یوں ہوا کہ میرا کارپوریٹ کریئر ہے رہا ہے. میں انجینئر بنا, اس کے بعد میں نے فلپس کمپنی میں, جو کہ اس زمانے کی اپنی بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی تھی, اس میں کام کرنا شروع کیا. اور میں نے 17 سال پاکستان میں اس کے لیے کام کیا اور 17 سال باہر ابراڈ, جس میں سے 12 سال میں ہالینڈ میں رہا اور 5 سال میں سلیکون ویلی میں رہا ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ. ماشاء اللہ سے انہوں نے 5 سال جی 5 سال سلیکون ویلی میں. اچھا, وہاں کی بھی اپنی ایک داستان ہے, میں نے ریسنٹ ایک بک پڑھی ہے. جی جی, تو وہاں کی اپنی داستان ہے. بالکل بالکل. اور مجھے میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. بڑے خوش قسمت سر کہ مجھے ایکچولی فلپس نے, جی, اور وہ جو میری 5 سال کی سلیکون ویلی کی جاب تھی وہ بہت ہی انٹرنیشنل ٹائپ کی تھی. اس نے مجھے صرف سلیکون ویلی کا ایکسپیرینس نہیں دیا بلکہ جاپان کا بھی دیا, کوریا کا بھی دیا, تائیوان کا بھی دیا, پوری دنیا کا دیا ہوگا سر وہاں سے پوری بیٹھ دنیا کے. کا. And I was in Europe, so I had a European experience. And when I was in Holland, I was even given an experience on India. I had a job of regional manager India, Pakistan and Bangladesh. تو ملٹیپل کلچر, ملٹیپل لوگوں سے. بالکل بالکل. اور I think that's a great experience because that creates in you a lot of admission of all other nationalities and all other communities, right? ان کی ایک ان سے ڈیل کرنے کی ایک جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے اس طریقے سے, اور مختلف لوگوں کی خوبیاں اور خصوصیات, جاپنیز کی, ہالینڈ کے لوگوں کی, امریکنز کی, یہ بھی آپ ایبزارب کرتے ہیں کیا تھیں. تو میں نے فلپس, اچھا پھر یہ ہوا کہ میں 2002 میں یا 2001 میں جب مارکیٹ کریش ہوا, انٹرنیٹ ببل برسٹ ہوا, سلیکون ویلی کا بہت بڑا اثر ہوا. دی اسٹاک مارکیٹ ڈراپڈ بائی 75% اینڈ دیر واز اے ہول ایٹماسفیئر آف فائرنگز اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ دی ادر. اور سب جو ماحول تھا, ہر شخص آدھی سلیکون ویلی میں جابس ختم ہو گئی تھیں.
میرے سارے پاکستانی اور ہندوستانی دوست آلموسٹ جاب لیس تھے، اکا دکا کے علاوہ. تو اب وہ ایک بہت بڑا کرائسس تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس نے مجھے اس سے نکالا اور بہت خوبصورتی سے نکالا. اور بیسیکلی ہوا یہ کہ میرے باس نے مجھے ایک لنچ پہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ وی وانٹ ٹو تھینک یو فار یور ایفرٹ آف ورکنگ ود فلپس فار 33 ایئرز. وی آر سیڈنڈ ٹو لیٹ یو گو، لیکن وی اپریشیٹ دس اینڈ دیٹ اینڈ دی ادر. تو اب کیا کرنے کا پروگرام ہے تمہارا؟ میں نے کہا آپ نے مجھے اتنا زبردست ایکسپیرئنس دیا ہے دنیا بھر کا، جیسے میں نے اس سے ذکر کیا تھا، ایک جگہ کا ایکسپیرئنس نہیں دیا آپ نے مجھے، وہ ہے چائنا. اور دس از 2002. اس وقت چائنا وہ نہیں تھا جو آج ہے. میں نے کہا دیر از سم تھنگ بگ ہیپننگ ان چائنا which I don't know, I know nothing about it, but I have a feeling that there is going to happen something big. And I want to observe that. Now that you have laid me off, I will probably take a sabbatical for 1 year and live in China. تو وہ کہنے لگا کہ how about if I give you an extension of 6 months and place you in Philips, China for an assignment. میں نے کہا اس سے بہتر تو اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ میرا جو آئیڈیا سیبیٹیکل کا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ میں جا کے ہوٹل میں صبح سے لے کے شام تک کیا کرتا. لیکن بینگ اے چیف اسٹریٹجسٹ آف فلپس چائنا فار آل دیئر پروڈکٹس واز اے ویری گڈ جاب اینڈ اے ویری رسپیکٹڈ تھنگ. تو وہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے بعد اس سے مجھے تھوڑا سا چائنا سے، اس کے بعد میں نے جب میری جاب ختم ہو گئی فلپس سے چائنا کی بھی، تو میں نے پھر ایک کنسلٹنسی شروع کی وچ واز ٹو ہیلپ اسٹارٹ اپ کمپنیز ٹو کمرشلائز اینڈ انڈسٹریلائز دیئر ٹیکنالوجیز. وہ کام میں نے 2003 میں کیا، جس کے چلنے کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ ایوری بڈی ہو واز فائرڈ واز بیکمنگ اے کنسلٹنٹ. سو لیکن میرا نیش تھا ایک، اس کی وجہ سے میں چل گیا اور ماشاء اللہ سے وہ بہت کامیاب چلا. اینڈ آئی ڈیڈ اٹ ان ہانگ کانگ ٹل 2011 اینڈ آفٹر دیٹ آئی موو ٹو UK where I'm kind of still there, and then I took this consultancy to UK. That's my career. مجھے بتائیے گا سر، یہ جو لوگوں سے ملنے کا اتفاق رہا پوری دنیا کے، جی، کیا کامن چیز آپ نے سب میں دیکھی؟ کس نام سے ہیں، کس کلچر سے ہیں، یہ سب کچھ تو ایک طرف تھا، ایک کامن چیز کیا ہے انسانوں میں سر؟ ایکچولی ان میں جو کامن سکسیس فیکٹر ہے وہ ہے ایجوکیشن کا. کہ ان ساری سوسائٹیز جنہوں نے سکسیس لی ہے، اس میں انہوں نے ایجوکیشن کو اگنور نہیں کیا. چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ کوریا ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو، which makes them differentiated with the countries who do not give value to education. پاکستان کی طرف آتے ہیں سر. یہاں سر یہی سچویشن رہی ہے، ہم ایجوکیشن میں ہمیشہ پیچھے رہیں، گورنمنٹ سطح پہ بھی، پرائیویٹ سطح پر بھی. انفارچونیٹلی یس. اور میں آپ کو ایک الطاف گوہر صاحب کی کوٹ ہے. یہ الطاف گوہر صاحب جو کہ ڈان کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور ایک سول سرونٹ تھے، اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے کہ پرانا زمانہ تھا کالا باغ صاحب کا، جب وہ ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے، اور الطاف گوہر صاحب اس زمانے میں پنجاب کے چیف منسٹر تھے، چیف سیکریٹری تھے سوری. تو انہوں نے جب بجٹ بنایا تو انہوں نے ایک بہت سارے پروپوزلز رکھے. ایک یہ رکھا کہ پنجاب میں ایجوکیشن فری کر دینی چاہیے ٹوٹل، ہر میٹرک تک. سیکرٹری صاحب نے اور بھی بہت سارے دیے پروپوزل، سب ایکسیپٹ ہو گئے، یہ نہیں ہوئے.
تو انہوں نے تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا. تو نواب کالاباغ ہو از این آکسفورڈ گریجویٹ, جس کو الطاف گوہر کہتے ہیں کہ ان کی انگلش مجھ سے زیادہ اچھی ہے, ان کا جواب سنیے. انہوں نے کہا الطاف صاحب آپ کو نہیں پتہ اس کا ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں, میرے اس کا ثبوت دیتا ہوں میں آپ کو. میرا نائی ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, جو اس نے میٹرک کر لیا ہے وہ تو جیل میں ہے, اور جو دوسرا ہے وہ ٹال چلا رہا ہے وہ کامیاب ہے. Now, if this is the vision of a governor who is Oxford graduate and is a powerful person, it is representative of what kind of leadership we have had. And there, the result is clear. سیم سچویشن ہے سر. کافی حد تک لیکن ابھی تک بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں بیکاز وی انہیریٹڈ ایکچولی دا ویسٹ پاکستان انہیریٹڈ فیوڈل سسٹم میں ایجوکیشن کی کوئی پنپنے کی سکت نہیں ہوتی. سر کوئی پلان تو نہیں تھا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. سر یہ جو ایجوکیشن کو ہم لے رہے ہیں, ہم سکلز کو ایجوکیشن میں لیں گے کہ یار یہ سکل ہے, یہ پروفیشن ہے. ایجوکیشن کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے سکلز کے ساتھ, اور کیسے ڈیفائن کریں گے جو آج کی ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی وہ ہے کہ وہ کچھ بن سکتا ہے؟ خاص طور میں اب بات کروں صرف اپنے ریجن کی, ہاں پاکستان کی اسپیسیفکلی. جو ہمارے بچپن میں نے ایکسپیرئنس کیا, جی, ہمارے ہاں 2 چیزوں کا ذکر ہوتا تھا, تعلیم اور تربیت. تربیت بھی ایک ایجوکیشن تھی, بٹ اٹ واز مورل ایجوکیشن وچ از اے ویری بگ پارٹ آف اٹ. ایوری بڈی گاٹ اٹ, ایوری گرل, ایوری وومن گاٹ دیٹ ایجوکیشن, جسے تربیت کہتے ہیں. جو ایجوکیشن تھی which was also a means of making a living, یہ اسکلس جو تھے میکنگ اے لیونگ, وہ بھی بہت ضروری ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ انکم, رائٹ. لیکن جو پرانا سسٹم تھا اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی ایتھکس اسٹرانگ تھیں, اور ان کی جو ایجوکیشن تھی دیئر فور اٹ واز مور used for common man than an elite class. جیسے جیسے ہم اس روش پہ کچھ چھوڑتے گئے, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تربیت کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوتا, بدقسمتی سے. اور تربیت واز اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ٹریننگ, جس میں کوئی مانیٹری ویلیو نہیں تھی, بٹ سمپلی مورل ویلیو. سر آپ کا اس طرف آنا, یہ جب اسٹارٹ کیا آپ نے, پی ایف کی بات کروں میں اسپیسیفکلی, اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ آپ تو سر اپنا سب کچھ کر چکے تھے, اتنا اچھا کر چکے تھے, کام بھی, سکسیس بھی, سب کچھ کر لیا تھا, تو کیوں نہیں سر سکون کیا؟ کیوں اس طرف آئے, ایک نیا وہ اٹھایا آپ نے, بیڑا اٹھایا ہے, اب اسے کمپلیٹ بھی آپ نے کرنا ہے اور چھوڑیں گے بھی آپ نے اسے, یہ سب کچھ کرنے کی وجوہات بنی؟ آپ مجھے ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں. سر بنتا ہے؟ نہیں بنتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بنتا. کچھ کریڈٹ لے سکتا ہوں میں, لیکن پورا نہیں. یہ بات ہے 2007-8 کی, کہ میں ہانگ کانگ میں تھا, بزنس اچھی چل رہی تھی, لائف واز گوئنگ ویل, بچے میرے سیٹل تھے, انکم بھی ٹھیک تھی, ایسٹس بھی ٹھیک تھے. میں بہت امیر آدمی نہیں تھا, لیکن ایک جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ جتنی لائف گزار سکتا ہے وہ چل رہی تھی. ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں سیلف ایویلویشن پہ, تو اس میں ایک چیپٹر آیا کہ ایک وقت میں آپ کو یہ بھی سیلف ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کی سکسیس کن فیکٹر سے ہوئی.
اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ کیا آپ نے کسی اور کا بھی سوچا کبھی. At the end of the day, I could make some conclusions out of it. اور میرے 2 conclusions. ایک تو یہ تھا کہ جو آپ نے ایجوکیشن کی بات بھی کہی کہ جو میری سکسیس ہے I can attribute to 2 things. One is that I became an engineer in 1968. اگر میں نہ بنتا انجینئر تو میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. دوسرا یہ تھا somehow or the other I attributed all my success, even all my main part of the success happened outside Pakistan. I attributed to that happened because I was made in Pakistan. My work ethic, my communication, my style, my thinking style, the way I treated my employees whom I was supervising, all that education was given in Pakistan. تھوڑا بہت میں نے لرن کیا باہر, but the fundamental was that. ان دونوں چیزوں کا ایک کنکلوژن یہ ہوا کہ I got a feeling of debt کہ کچھ قرض ہے ملک کا, اور اس کا میں نے بڑا اچھا سا آسان سلوشن, آئی ایم اے سولوشن گیور ٹائپ کا بندہ ہوں. میں کسی چیز کو میں اگر شروع کروں تو اس کو میں ختم کرتا ہوں. جی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, قرض ہے, میں نے ایک فگر رکھی جو کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں ہر سال ماشاء اللہ, اور میں نے کہا کہ یہ میں پاکستان کو دے دوں گا اور سکون سے بیٹھ جاؤں گا, اپنے طرف پہ سکون ہو جائے گا کہ میں نے قرض اتار دیا. اور اس کے بعد میں گیا پاکستان. اس پر اچھا میں پاکستان سے نکلے ہوئے مجھے اس وقت تک 25-30 سال ہو گئے تھے, لیکن میں ہر سال 2-3 دفعہ جاتا تھا پاکستان. میری جاب کی نیچر بھی کچھ اس قسم کی تھی. میں ایکسپیٹ بھی تھا جہاں ہوم ٹرپ فری تھا بہت عرصے. تو میرے دوست وغیرہ تو سب وہاں بہت تھے, تو میں نے سب کو, میں گیا, میں نے کہا میں آ رہا ہوں, مجھے چیریٹی سے ملواؤ, اور میں کوئی اچھی سی چیریٹی تلاش کروں گا. موسٹلی آئی واز فوکسڈ ان ایجوکیشن, اور میں نے سب کی انٹرویو لیے, سب کی باتیں کیں, اور مجھے بڑی اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئے لوگ. ایک انسیڈنٹ یہ ہوا کہ میں لاہور کی ایک یونیورسٹی میں گیا اپنے دوست سے ملنے. اچھا میری بیگم لاہور سے ہیں, تو وہاں تو جانا ہی پڑتا ہے ظاہر. تو میں لاہور میں گیا یونیورسٹی سے اپنے دوست سے ملنے, پیور سوشل کال. تو ان کے دفتر کے باہر ایک 25-30 بچے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کون بچے ہیں؟ کہنے لگے ان کو یہ وہ بچے ہیں جن کو داخلہ مل گیا ہے. میں نے کہا ان کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ آئی نوٹسڈ ود دیز چلڈرن. تو آج تو خوشی کا دن ہے, تو وائی آر دے ناٹ لافنگ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر؟ کہ نہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کی خوشی کا دن اور کنسرن کا دن ایک ہی ہے. او ہو. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ بہت ہی قابل بچے ہیں, ہمارے ہاں یونیورسٹی میں 5% ایپلیکنٹس کو داخلہ ملتا ہے, 100 اپلائی کرتے ہیں تو 5% کو ملتا ہے. یہ ان میں سے ہیں, لیکن ان کو داخلہ مل گیا ہے, لیکن اب یہ نہیں پتہ ان کو کہ اگلی 4-5 سال کی فیس کہاں سے آئے گی. اچھا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری نظر میں تو جو غریب آدمی ہے وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. میں نے کہا یہ پہنچے کیسے؟ کہنے لگے پھر آپ بہت دیر باہر رہ لیے, یا آپ پاکستان میں رہے ہی نہیں, اگر رہے بھی ہیں تو کسی اور جگہ رہیں پاکستان میں. دس از پاکستان. اینڈ بے انتہا غربت کے باوجود ایسے ایسے قابل بچے ہیں یہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور بہت سارے چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں. خیر میں وہاں سے ہو کے آ گیا, اور میں بڑا مجھے
میں مینٹلی کافی پریشان رہا. دوسرے دن بعد میں کراچی چلا گیا. اچھا کراچی میں کیونکہ پلا بڑا یہاں ہوں, یہاں میرے سارے دوست رشتہ دار سب موجود تھے. تو میرے دوستوں نے ایک عام طور پر ایک اینول ایونٹ کر دیا تھا تقریباً کہ بھئی حفیظ آیا ہوا ہے تو چلو گپ شپ کرتے ہیں کہیں بیٹھ کے کلب میں. تو وہ کسی کلب میں مجھے بٹھایا انہوں نے, 4-5 لوگ 6 لوگ تھے اور دوست یار تھے. ہم نے پہلے جیسے ہم کرتے تھے 1 گھنٹے اپنی پرانی باتیں کیں, لطیفے سنائے, ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی. اس کے بعد ہم نے آدھے گھنٹے نواز شریف کو برا بلا کہا, آدھے گھنٹے بے نظیر کو, اس زمانے میں مشرف تھے ان کی قسمت جاگی, اور غیبت کر کے اڑ گئے. یہی ہو رہا تھا 4 سال سے. اس دفعہ بھی یہی ہوا. تو میں نے کہا کہ یار بات سنو, یہ ہم ہر ایک کو کرٹیسائز کر کے کرتے ہیں, کوئی فرق تو پڑا نہیں ابھی تک, تو کیا ہم خود کچھ نہیں کر سکتے؟ تو میرے دوستوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ پی ایس او کے سی او رہ چکے ہیں, آپ اتنی بڑی بزنس چلا رہے ہیں, آپ فلپس کے سی او رہ چکے ہیں, آپ اور ہم اگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے تو اور کون کرے گا؟ کہ لیں بات تو تمہاری صحیح ہے, کوئی آئیڈیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہاں ہے آئیڈیا. یہ بچے ہیں, ان سب کے نمبر جو ایچ ایس سی میں ہیں, وہ جو ٹیبل پہ جتنے قابل ترین اور امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ ہیں, مجھ سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ کل کے حفیظ الحق ہے, جس سے کم کے ہے ہی نہیں ہے. تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ کہ لیں ہاں یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے تمہارا, تم شروع کرو, ہم لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بس وہ دن تھا کہ میں نے اگلے دن جا کے پی ایف کا جھنڈا گاڑ دیا, ٹرسٹ بنا دیا. جن لوگوں نے میرے ساتھ کو وعدہ کیا تھا ان کو باندھ دیا, اور پی ایف پروفیشنل ایجوکیشن اور فوکس ایجوکیشن, پروفیشنل ایجوکیشن. اور سر ذہن میں وہ بک تھی جو پڑھی تھی, کھل گئی تھی. جی لوگ, جی پہلے لوگ. جی. تو اب آپ یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. یہ اس کی جو آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ میں دل دہل جاتا ہے میرا. ایک چھوٹا سا خیال آیا کہ مجھے اپنے ملک کے لیے قرض ہے, ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ نے وہ مجھے انگلی پکڑ کے اس رستے پہ لے گیا, اور میرے دوستوں سے مل کے یہ کام کروایا. اس کا کریڈٹ پی ایف کا میرا جو ہے وہ ہے ایک چھوٹا موٹا, لیکن میرے دوستوں کا بہت ہے. who became board members, who became very active members. اچھا, نیت سب کی ایک ہی تھی. نیت سب کی ایک تھی. اور ہم لوگوں نے پہلے سال 88 we decided a scholarship program in the government universities for medical, engineering, IT, BBA and agriculture. یہ 5 چیزیں ہم نے ڈیفائن کی. گورنمنٹ یونیورسٹیز, کیونکہ ہمارا مشن تھا پاورٹی ایلیویشن تھرو پروفیشنل ایجوکیشن. ایک چیز اور تھی ضرور, بڑی انٹرسٹنگ تھی, وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں ایک چیز لرن کی تھی. being good and excellent is not enough. You have to be differentiate. You have to differentiate yourself. Excellent, sir. Excellent.
اب ہماری کیا ڈفرینسیشن تھی کہ پی ایف جیسی کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں تھی. اسکول کے لیے 8-10 چیریٹیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. بٹ دیر واز نو ون ہو واز ڈوئنگ پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مشن. اور سب سے اچھا ریٹرن ان 4 سال کا ہے, کیونکہ ہیں کہاں. مطلب 4 سال میں 1 سال کی ہماری جو فیس بنتی ہے تقریباً ایوریج 1 لاکھ روپے بنتی ہے, یا $400 کہہ لیں آپ, یا 300 پاؤنڈ کہہ لیں. 4 سال میں انجینئر بنتا ہے, 5 سال میں ڈاکٹر بن جاتا ہے. 1200 پاؤنڈ میں انجینئر, 1500 پاؤنڈ میں ڈاکٹر, یا 5 لاکھ میں ڈاکٹر, 4 لاکھ میں انجینئر. اٹ از نتھنگ. اور جب یہ بنتا ہے تو یہ اپنی پہلی تنخواہ میں یہ 6-7 مہینے 8 مہینے میں کما لیتا ہے. ہمیں نہیں اور چاہیے. اب تک کتنے گریجویٹ سر؟ ہم نے شروع کیا تھا 88 بچوں سے ان 2010. خود سے ساروں مل کے فنڈ ریزنگ کی اسٹارٹ والی. ہاں ٹھیک ہے. اور آج 3350 scholarships in 1 year. ایکسلنٹ. And we have become the largest scholarship program in Pakistan. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ وہ دن دیکھیں جب میں نے صرف یہ نیت کی تھی کہ میں ایک پیسے پاکستان کو دے دیا کروں گا اور کام ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے مجھے بہت ہی بڑا موقع دیا جس کا میں قابل بھی نہیں تھا. اور اللہ کی شکر ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے. سر بہت نیش نہیں ہے ایک طرف اٹ از نیش اس ملک میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں, یہ والی سننے میں بات آتی ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں حفیظ صاحب پہلے تو کھانا پورا کریں, ایسا ہوتا ہے یا آپ کہتے ہیں کھانے کے پیچھے پہلے ایجوکیشن پوری کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بھی اس کا احساس ہے, لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف گیونگ فش وی وانٹ دیم ٹو ٹیچ ہاؤ ٹو فش. او ونڈرفل. اور جو یہ ہماری جو ڈفرینسیشن ہے نا, وہ دوسروں سے ہم کو بہت مختلف کرتی ہے. کہ ہم اصل میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو کہ اس کا ثواب تو آپ کو مل گیا, لیکن اصل جو ثواب آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا جب یہ نکلیں گے اور اپنی زندگیاں بنائیں گے اور دوسروں کی زندگیاں تبدیل کریں گے. پھر یہ جو صدقہ جاریہ بنے گا, یہ وہ زکوٰۃ ہے جو صدقہ جاریہ بن سکتی. سر ہم نے شروع سے آسان کام کیا ہے, بس کھانا ہی دیا ہے. یہ جو آپ فش کی بات کر رہے ہیں, اگر شروع سے ہی ہم یہ کر لیتے تو اب تک سر یہ معاملہ بہت زیادہ سدھر نہیں چکا ہوتا جتنا بگاڑ آ گیا ہے, یا ہم نے خود بیسک میں الجھایا ہوا ہے سر؟ نہیں, آئی تھنک دیکھیں بات یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں فوڈ تو ایک امیجیٹ نیسیسٹی ہے, اس میں کچھ ضرور شبہ نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وی آر ٹاکنگ ٹو ڈفرینٹ تھنگز. ایک امیجیٹ نیڈ ہے اور ایک لانگ ٹرم. اگر آپ کبھی لانگ ٹرم کا نہیں سوچیں گے تو آپ اسی پرابلم میں پھنسے رہیں گے. سر اب یہ بتائیں, یہ جو مقصد ہے آپ کا, ایک تو آپ بڑا اچھا ایگزامپل دی کہ آٹو پے فرینچائز اللہ تعالیٰ نے کھولوا دی سب کی. جس طرح ایک بندہ بنا تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے جی میں نے پی ای ایف کا پارٹ بھی ہے وہ, اور ساتھ ساتھ اس نے ایک اور نئی پی ایف بنا دی. لوگوں آپ کو تو مقصد ایجوکیشن دینا ہے لوگوں کو نا, وہ کسی بھی شیپ پہ بھی جائے, چاہے نان فیصل دے, چاہے وہ آپ دیں, چاہے وہ ہم آپ کا حصہ بن کے دیں. بڑا صاف مقصد ہے سر. اس کو آگے اور کیسے بڑا کر سکتے ہیں؟ مطلب اب ایک تو آپ لوگ کر ہی رہے ہیں, کہ گورنمنٹ بیچ میں آنی چاہیے سر. دیکھیں گورنمنٹ یقیناً ایک رول پلے کر سکتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز کافی ہوتے ہیں, اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ
اصل میں ہے بھی گورنمنٹ کا ہی کام. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹس نہیں کر رہی ہیں, رائٹ. تو ہماری ماشاء اللہ سے سندھ گورنمنٹ کا رول ہے اس کے اندر, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. دے کین if they feel like they can enhance it, because یہ کام تو 2018 میں شروع ہوا تھا, جب تو اس وقت ہم لوگ 1700 بچوں کے قریب تھے, اس سے بھی کم تھے. اب ہم 3500 بچے پر کر رہے ہیں. اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو بھی اس سے ایک کیو لینا چاہیے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. سر کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ سے پیس آف مائنڈ انٹرلنک کرتا ہے آپ کا, یہ پیس ہے آپ کا سر, بالکل. اور اسی کے لیے آپ نے کام کیا. اور ابھی ایک اور آرگنائزیشن ہے, مینجمنٹ ایسوسیشن آف پاکستان, MAP, یس. لاسٹ ایئر ان کا بھی ہم کو اوارڈ ملا, سرٹیفکیٹ ملا, جس میں ایجوکیشن میں only 2 charities were selected and we were one of them. کیا بات ہے. یہ سچویشن ایک طرف, دوسری سچویشن یہ کہ ڈونر چاہے تو اس کے پاس پورا ایکسیس ہے کہ وہ ایک ایک چیز دیکھ سکتا ہے, ٹرانسپیرنسی اس کے پاس ہے. اگر اس کے پاس ٹائم ہے, وہ اس کی اپنی چوائس ہے, اس کے پاس پورے ایکسیس ہے آپ کی طرف سے کہ وہ دیکھے. اور سر یہی ٹرسٹ لوگوں کا, کریڈیبلٹی, مان سمان ہی سر اس سچویشن کو اور آگے لے کے جائے گا, آپ کو لگتا ہے؟ بالکل. اصل میں ہم نے ہمارے بورڈ ماشاء اللہ سے سارے میرے دوست تھے, موسٹلی کچھ لوگ دوستوں کے دوست تھے, اور ان سے مجھے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری چیریٹی کی گورننس کو نا بڑا ٹائٹ اور صحیح رکھا, جس کی وجہ سے ہم کو یہ ریٹنگز بھی ملی اور ڈونر کانفیڈنس بھی ملا. اور اس کا میں ان کا مشکور ہوں سب لوگوں کا کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور اب تک ساتھ ہیں. اور ہمارے جو بورڈ ممبرز ہیں ان میں ایک اور بھی خوبی ہے کہ وہ 30% آف دی فنڈنگ دے ڈو اٹ فرام دیئر پرسنل, دیئر اینڈ دیئر امیجیٹ فیملیز پرسنل پاکٹس. ارے واہ بھائی. تو ہمارے یہاں بورڈ ممبر بننے کا کوئی مانیٹری فائدہ نہیں ہے, بلکہ ان کو ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے کہ وہ اس میں اتنا بلیو کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی چیریٹی اسی میں دیتے ہیں. سر جب دیکھتے ہیں, ابھی آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے ہیں, ایسا کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اب یہ باقی ہے کرنا؟ آئی تھنک ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس کے ریزلٹس اتنے نہیں آئے. ہم نے ایک ٹریننگ شروع کی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کھولا ہے, PEF ایلمنائی اکیڈمی. ٹھیک ہے. اس کا مشن ہے یہ جو بچے نکل رہے ہیں ان کو ٹریننگ دینا ہاؤ ٹو گیٹ دی جابس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جاب کس طرح ملتی ہے. ان کی کوئی سفارش نہیں ان بچوں کی, دے آر آن دیئر اون. تو دے ہیو ٹو بی groomed and trained for giving interviews, for writing CVs. بہت سارے بچے ایسے ہیں ان کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا, تو ان کی وہ ہم نے شروع کیا ہے, جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, لیکن ابھی وہ فل بلوم آنے ہیں. دوسرا, ہم اسی پیفا کے ہی تھرو ہم ان بچوں کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل اسکالرشپس ملیں. ارے واہ بھائی. تاکہ یہ پڑھیں. اب ظاہر ہے کہ ہم تو انٹرنیشنل اسکالرشپ فنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ دے آر ویری ایکسپینسو, لیکن یہ ہے کہ دیر آر لاٹ آف کنٹریز ہو گیو کمپلیٹلی فنڈیڈ اسکالرشپس. اونلی وی ہیو ٹو ڈو ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹس ان دا رائٹ وے. تو سر آخری کیسے حصہ بنے یہ سارے ہی نوجوان کارپوریٹ ورلڈ
گورنمنٹ کو تو آپ نے میسج دے دیا ہے، ویسے چیئرمین صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، اگر اور چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ سامنے ہی ہیں، اور اسکروٹنی کر کے کریں، جیسے کرنا ہے کریں، لیکن کریں ضرور. تو یہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اور ہم سارے یوتھ آپ کے ساتھ کیسے شانہ بشانہ اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری کارپوریٹ پریزنس اور کارپوریٹ ڈونر جو ہیں بنسبت اور چیریٹیز کے بہت کم ہیں. میرے خیال میں ہارڈلی 10-12 کارپوریٹ ڈونرز ہوں گے. اینڈ دیر از اے گریٹ اپارچونیٹی فار دیم ٹو جوائن آر پروگرام. آئی تھنک آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے میں سب کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ وی آر the largest scholarship program. Secondly, we are among the top best 5 governed non-profits. Thirdly, اس سے بہتر ریٹرن آف انویسٹمنٹ مجھے کوئی ابھی تک دکھا نہیں سکا ہے. اینڈ وی آر رجسٹرڈ ود آل دی نیسیسری authorities. We are also registered abroad for foreign donors. We have tax exempt certification in United States. We have registered in UK, and we have also a partnership with IDRF in Canada. اور سر جو ڈونرز ہیں، جو عام لوگ ہیں، شہریز ہیں، بہت ہمارے پاس ماشاء اللہ سے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں، رمضان بھی آنے والے ہیں، تو ان کو کیا میسیج ہے سر؟ ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہم زکوٰۃ کمپلائنٹ ہیں، اور زکوٰۃ اس میں لگتی بھی ہے، اور زکوٰۃ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو کہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو یہ آپ اپنی نظر میں ضرور رکھیں کہ دیکھیں آپ یقیناً میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن آپ کھانا دیتے ہیں، زکوٰۃ ہو گئی، لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہوا. بڑی گہری بات کر دی سر آپ نے. تو یہ ایک ٹکٹ کے دو مزے ہیں. ایک ورڈ میرے ذہن میں ہمیشہ پھنسا رہتا ہے سر، میں نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا، سکسیس کو سر آپ کی نظر میں کامیابی کو ڈیفائن آپ کیسے کرتے ہیں سر؟ کچھ لوگ پیسے سے کرتے ہیں، کچھ لوگ پیس آف مائنڈ سے کرتے ہیں، کچھ آزادی سے کرتے ہیں. آپ کی نظر میں سکسیس کی میننگ کیا ہے سر؟ میرا نام ہے حفیظ الحق. اس کا اردو ترجمہ ہے سچ کا محافظ. کیا بات ہے، سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا. جس نے بھی رکھا، خیر اس کو پورا بہت کرنا، اچھا. اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. میری بیوی کا نام ہے فوزیہ فاروقی، جس کا اردو ترجمہ ہے کامیاب یا فاتح، جس طریقے سے حضرت عمر فاروق تھے. آئی تھنک جو ہماری مل کے جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے وہ حفاظت پیش کریں اور سکسیس پیش کریں. یہ جرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرنی ہم دونوں نے مل کے کافی حد تک کی ہے. اس میں یقیناً ایشوز بھی ہیں، پرابلمز بھی ہیں، جو چیلنجز بھی ہوتے ہیں انسان کے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ نہیں کر پاتے، اس کی ریگریٹ بھی ہوتی ہے. تو دیٹ از لائف. سر تھینک یو سو مچ، آپ سے بڑا مزہ آیا، سیکھنے کو بہت کچھ ملا. تو میں نے کہا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو سر. کتابیں جو ہے نا سر بہت کم ملتی ہیں، ہم یوزولی کتابوں کو عنوان پڑھ لیتے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے سر. تو آج کوشش کی پڑھنے کی میں نے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں ایک بات نوجوان ٹیم
یہاں آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ دیکھیں گے اس کو. مجھے کسی نے یہ سنایا تھا, یہ میری اپنی انوینشن نہیں ہے, کہ انسان کی زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے. اس کی تعلیم ہے, اس کی جاب ہے, اس کی ریلیشن شپس ہیں, اس کی پیسہ ہے, رہن سہن ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اسکل سیٹس ہیں. تو یہ انسان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ بہت ساری جو ہوتی ہیں بالز کھیل رہا ہوتا ہے, اور اس میں سے آپ نے اگر ذرا سی بھی توجہ آپ کی ختم ہوئی تو کچھ بال گر جاتی ہیں. تو میری ایک خواہش اور کسی حد تک کنکلوژن یہ ہے کہ جتنی بھی بالیں ہیں وہ سب ربڑ کی ہیں. بیسیکلی واٹ آئی مین از دیٹ اگر وہ ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو باؤنس بیک کر جائیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ربڑ کی ہیں. فیملی کی جو بال ہے نا وہ گلاس کی ہے, اس کو نہ گرنے دیں. بس اس پہ میں وہ باؤنس بیک نہیں ہوگی. اس پہ میں اپنا یہ ختم کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر.